وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لا ضرر ولا ضرار، اس کی تشریح گزشتہ 2 خطبات سے ہو رہی ہے۔ اس کا میں نے معانی آپ کے سامنے رکھا، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کا خلاصہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ لا ضرر ولا ضرار کے 3 معانی محدثین نے کیے ہیں۔ پہلا معنی قصداً اور بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ دوسرا معنی اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور تیسرا معنی پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے تو بدلے میں اسے اتنا ہی نقصان پہنچاؤ جتنا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ اللہ رب العزت جو شرعی احکامات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں نا، اللہ رب العزت نے اس میں بھی اگر کوئی ضرر ہے نا، کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ 3 مثالیں میں نے گزشتہ خطبے میں رکھی تھیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بندہ بیمار ہے، غسل کرنے سے، وضو کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے، یا پانی اس کی پہنچ سے دور ہے، پانی ایسی جگہ ہے جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا، تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، لیکن اگر بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اگر بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، شدید بیمار ہے، چارپائی پر، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، تو لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز ادا کر سکتا۔ امام کے لیے جائز ہے، تیسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، امام کے لیے جائز ہے کہ وہ لمبی قرات کرے، لیکن اگر اس کی طوالت سے مقتدیوں میں کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، یا اس نے کسی کام پر جانا ہے، تو پھر امام کو لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھانی چاہیے، اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو شرعی احکام میں بھی ضرر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ضرر رسانی کی جو مختلف صورتیں اور ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے لین دین کے معاملات میں ضرر پہنچانا، دھوکہ دہی کے ذریعے ضرر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اشیاء خور و نوش میں ملاوٹ کر کے خریداروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہو، اگر اس میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو چھپا کر بیچنا، یہ اس کو خریدار کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تم بیچ رہے ہو، اس چیز میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو خریدار پر اس کو واضح کر دو کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، یہ خرابی، پھر جائز ہے۔ تیسری بات، ان 2 باتوں پر آپ گزشتہ خطبہ میں
وضاحت سن چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا اور اس سے خریداروں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے۔ حالانکہ معمولی سا نقصان ہے اس میں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات نازل فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ سورۃ المطففین نام ہی ایک سورت کا ہے۔ لینے کے الگ پیمانے، دینے کے الگ پیمانے۔ یہ ڈنڈی مارنا، ماپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے، وعلیکم السلام، جس کا نتیجہ دین اور آخرت کی تباہی، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی، اور اس کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے سخت محنت، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے 3 سزائیں دنیا میں۔ پہلی سزا قحط سالی، جب بارشوں کی ضرورت نہیں تھی تو بارشیں خوب ہو رہی تھی، اب بارش کی ضرورت ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اے اللہ، سب باوضو بیٹھے ہیں، تیری مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے اور رحمت کی بارش نازل فرما۔ روزگار کی تنگی، کتنے بے روزگار ہیں پاکستان کے اندر، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی سخت محنت ہے۔ بڑی لوگ محنت کرتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، مہینہ کام کرتے ہیں اور معمولی سی تنخواہ ملتی ہے، اور پھر وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ آج کل چلان بھگت رہے ہو کہ نہیں؟ بیچارے کی 30,000 تنخواہ ہے، 25,000 تنخواہ ہے، مہینے میں 2 بار چلان ہو جائے تو پھر کتنی مشکل ہو جائے گی اس کی۔ یہ ساڈے کرتوتاں دی سزا ہے۔ حکومت بھی بیچاری 5-6 سالوں سے کہہ رہی تھی بنا لو لائسنس، بنا لو لائسنس، بنا لو، اسی ماننے ہیں انہوں نے۔ اب ہر روز سوشل میڈیا پر فلاں رو رہا ہے، کوئی رکشے کو آگ لگا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کو آگ لگا رہا ہے، لیکن کسی کو ترس آ رہا ہے؟ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ چوتھی بات، جو ضروری ساز و سامان ہے نا، اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر صارفین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ بیچنے والا جو ہے نا وہ خود پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کوئی چیز خریدنے جائے نا، وہ کہتا ہے میں خود دکاندار ہوں یار، تیرا تاجر بھراواں، میرے نال کوئی رعایت کر، لیکن وہ خود کسی کو رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ،
تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ میں نہیں پسند کرتا کوئی مجھے نقصان پہنچائے، تو مجھے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پانچویں بات، بعض اوقات ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے میں نے اس حدیث کے جب پہلا خطبہ دیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندے کا گھر 40 کروڑ روپے کا تھا اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ مجبور ہے، کاروبار میں نقصان ہو چکا ہے، مکان بیچ کر وہ چاہتا تھا کچھ قرضہ اتار دوں، چھوٹا سا گھر لے لوں گا اور باقی کچھ پیسوں سے میں کاروبار دوبارہ شروع کروں گا، تو اس 40 کروڑ کے گھر کی قیمت 16 کروڑ سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا۔ ہم میں سے ہر شخص، شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو، ہم مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، مجبوری سے ناجائز فائدہ اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک بندے کا گھر 1 کروڑ روپے کا ہے اور ہمیں پتہ ہے یہ مجبور ہے، پریشان ہے، قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، 50-60 لاکھ روپے سے زیادہ دینے کو ہم تیار نہیں ہوں، اور اوپر سے احسان جتلا رہے ہوں گے کہ یار منو ضرورت نہیں ہے، میں تیری مجبوری دیکھ کے خرید رہا ہوں۔ اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان پر جو 6 حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے، بد خواہی نہ کرے، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح چھٹی بات، خوردنی اشیاء کو ضرورت کے وقت سٹور کر کے صارفین کو شدید نقصان سے دوچار کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحتکر الا خاطئ، مسلم کی حدیث ہے، ایک گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ یعنی قلت کے زمانے میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی مراد ہے۔ چینی کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ بڑھتی جا رہی ہیں، چلو آج کل تھوڑا کمی ہو گئی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ؟ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں تھوڑی سی لے کر آتے ہیں اور اس کی قیمت بڑھا لیتے ہیں، اپنی مرضی کی قیمت لگاتے ہیں، اور صارفین کو، لوگوں کو، عام لوگ جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں انہیں مزید پریشان کرتے ہیں، مزید انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ساتویں بات، یہ سارے ہمارے اندر موجود ہیں خامیاں۔ منڈیوں میں جائیں نا، یا بولی کی کوئی چیز ہے، بولی لگانا ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، اس کے ایک سے زیادہ خریدار ہیں تو وہ بولی لگا سکتے ہیں، لیکن منڈیوں کے اندر کئی جگہوں پر ایجنٹ ہوتے ہیں جو بیچنے والے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اسے فائدہ پہنچانے کے لیے بولی لگاتے ہیں، وہ خریدار نہیں ہوتے، محض قیمت بڑھانے کے لیے اور دکاندار کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ بعد میں مجھے کمیشن مل جائے، وہ بولی لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نقصان پہنچاتے ہیں اپنے بھائی کو جو خریدار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور خریدنے کے ارادہ کے بغیر بولی نہ لگاؤ۔ ایک بندہ خریدنا چاہتا ہے وہ بولی لگا سکتا ہے، ایک خریدار ہی نہیں ہے، وہ ایجنٹ ہے، دوسرے دکاندار سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کمیشن پر کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، خریدنے کے ارادہ کے بغیر بولی نہ لگاؤ، اس سے تم اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاؤ۔ آٹھویں بات، ہم کوئی کام کرنے کے لیے مزدور کو لاتے ہیں، اس سے مزدوری طے کرتے ہیں،
اس سے کام کرواتے ہیں۔ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور کل دے دیں گے یار پیسے تیرے، پرسوں دے دیں گے۔ میں ایک جگہ کلاس پڑھانے جاتا ہوں، وہاں پر ایک مستری صاحب بھی کلاس میں بیٹھتے، کہنے لگا قاری صاحب الگ سے مجھے کہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ دے گھر میں مزدوری کی تھی، 10,000 روپیہ میرا رہندا ہے، سال ہو گیا ہے، دے سکتا ہے، ٹال مٹول کر رہا، کل آنا پرسوں آنا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ مزدور ہے بیچارہ، کتنے کما لیتا ہوگا، اور اس کی مزدوری دبا کے بیٹھے ہوئے، تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مزدوروں کی مزدوری بر وقت نہیں دیتے، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، فوراً دو، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ مزدوری آپ نے 1,000 روپیہ اس سے طے کی، جب وہ جانے لگے تو اسے 1,200 دے دو، 1,500 دے دو، یہ احسان ہے۔ 9ویں بات، بعض لوگ قرض لے کر وعدہ کرتے ہیں فلاں تاریخ کو واپس دے دوں گا، نہیں دیتے۔ ایک ہے نا بندہ پریشان ہے، اس سے بن نہیں پا رہے، وہ دے نہیں سکتا، وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے یار میرے پاس نہیں، خود آ کر یار میں نے تم سے قرض لیا تھا، میرے پاس بن نہیں پا رہے، میری تنخواہ بند ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، تو میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ ریکویسٹ بھی نہیں کرتے۔ وہ جس نے احسان کیا ہوتا ہے، مجبوری کے وقت اسے فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، رقم دی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے کبھی فون کر رہا ہے، کبھی بار بار اس کے یار میرے پیسے دے دو، نہیں دیتے، اس سے اس طرح اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اسی اسلامیہ پارک میں ایک مسجد کے خطیب ہیں، وہ کہنے لگے میں نے بڑی مشکلوں سے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، میری 13 لاکھ روپیہ میرے پاس تھا، میں نے کہا کہ مساجد میں تنخواہ چلو تھوڑی ہوتی ہے، میں نے ایک بندے کو اس نے کہا قاری صاحب میرے نوں پیسے دو، میں کاروبار کر تو میں مہینے کا کچھ نہ کچھ دے دیا کروں گا۔ وہ کہتا ہے 13 لاکھ روپیہ میں نے دیا ہے، مالدار ہے، دے سکتا ہے، نہیں دے، ٹال مٹول، اسے پتہ ہے مولوی صاحب نے کی کرنا، اور یہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بعض اوقات 10ویں بات، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں نا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ لین دین کرو نا کسی سے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ ہماری اس مسجد کے نمازی ہیں، ریٹائر ہوئے، 18 لاکھ روپیہ ملا ایک آدمی سے جو کاروبار، انہوں نے کہا میرے تو انویسٹ کر دو یار، بڑا تعلق، دیندار، تہجد گزار، داڑھی والا، چلے لگانے والا، تبلیغی جماعت کے ساتھ سروزہ 40 روزہ، اس نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی، 18 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ پہلے دیا، پھر 5 لاکھ، انہوں نے کہا گھر کی کر دینے پہلے آؤ ادھر، 18 لاکھ روپیہ دے۔ پھر ادھر جا کر بیٹھنے لگا،
6 مہینے گزر گئے, گھر والے کہا تھی 18 لاکھ روپیہ دیتا سی, کدی کوئی پیسے لیاندے نہیں تسی. 6 مہینے کے بعد اس نے کہا یار کوئی حساب کتاب کرو, اور کر لینا یار, کوئی بے اعتباری ہے. 6 مہینے اس طرح اس نے گزار, سال گزر گئے. میں نے خود, مجھے کسی نے بتایا, میں نے پھر ان سے خود یہ پوچھا, سارا واقعہ سنا ان سے. وہ کہتا ہے سال گزر گیا, پھر زیادہ وقت گزر گیا. ایک دن میں جو تلخی آئی, میں نے ذرا اونچی آواز میں بول دیا. اس نے 15 پر کال کر کے پولیس کو بلا, کہنے لگا میرے کاروبار سے آن کے ہر روز میں نہ لڑ. معاملہ تھانے تک گیا, اور اس نے تھانے دار کو بتایا اس نے میرے 18 لاکھ روپیہ دینا ہے. اس نے کہا کوئی ثبوت ہے تیرے کو؟ اس نے کہا ثبوت تو کوئی, میں تیری داڑھی ویکھی سی, میں تیری تہجد ویکھی سی, میں تیرے سروزے دیکھے سی تبلیغی جماعت نال. اس آدمی نے کہا جو ہمارے اس مسجد کا نمازی, اس نے کہا بھائی, اس سے کہا کہ اسے کہو کہ یہ قرآن اٹھا کر نہ قسم اٹھا کر کہہ دے کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے, اللہ کی قسم دوبارہ اس کے پاس نہیں. اس نے داڑھی والے بندے نے, اسی ہر داڑھی والے نے بڑا نیک سمجھنا, اس نے ایسے قرآن اٹھایا, کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے پیسے نہیں لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لکھ لیا کرو, 2 گواہ بنا لیا کرو. لا یزار کاتب ولا شہید, اور لکھنے والا جو ہے اسے نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ گواہ کو نقصان پہنچاؤ. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے. جو لکھنے والا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا, جو گواہ بنایا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو 2 گواہ بنانے چاہیے. اور شیطان کسی وقت بھی کسی بھی نیک بندے پر حملہ کر سکتا. تو یہ تھے لین دین کے معاملات میں ضرر پہنچانے کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آتے ہیں مزید خامد بیوی کا ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا. گھر وچ بھی جائیے نا, لین دین کے معاملات میں بھی ضرر پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, اور شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کو نقصان پہنچائے, اس کو ضرر پہنچائے, اور نہ ہی بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے خامد کو نقصان پہنچائے, ضرر پہنچائے, تکلیف پہنچائے. یہ ٹائم ہو گیا ہے, تو اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آپ یہ واضح کیا جائے گا کہ خامد کیسے نقصان پہنچاتا ہے, بیوی کیسے نقصان پہنچاتی ہے, اور پھر مزید ہم ایک دوسرے کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں. اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے یا سنایا ہے اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.